کلام اللہ اللہ پاک کی بات جسے خود اللہ رب العزت نے تلاوت فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ سے آئے تو اللہ رب العزت کی بات ہے، تو اللہ رب العزت کی بات میں ہیبت رعب جلال ضرور ہے۔ تو کلام اللہ میں اتنا جلال ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترتا، پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آیا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رب نے وہ طاقت و قوت رکھی ہے۔ سب سے اہم شعبہ ہے، سب سے بنیادی شعبہ ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حفظ قرآن اور حفاظ قرآن کی کچھ عظمت اور فضیلت کا تذکرہ کیا جائے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب، قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو کائنات میں اس سے بڑھ کر ہے میسر نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ اس امت کا کوئی فرد اگر چاہے تو یاد کر سکتا ہے، حفظ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو صدر ذوالوقار، ہر چیز کا ایک تعارف ہوتا ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، میرا بھی ایک تعارف ہے، آپ حضرات وہاں موجود ہیں، آپ کا بھی تعارف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا بھی تعارف اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئے، توریت اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، یہ ساری کتابیں کتاب اللہ ہے، لیکن یہ اعجاز صرف قرآن کو حاصل ہوا، وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، توریت نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، یہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کوہ طور پر آئے توریت عطا کروں گا، عیسیٰ اپنے معبود خانے میں آئے انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے معبود خانے میں تشریف لائے زبور عطا کروں گا۔ توریت، زبور، انجیل، تین کتابیں اللہ رب العزت توریت، زبور، انجیل یہ سب کتاب کی شکل میں آئے، لیکن قرآن بکھر کر آیا اور ایسا جرا قیامت تو آ سکتی ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انہیں پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب کر پھٹ جاتا۔ قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن مجید ایسا کتاب ہے جس کی باتوں سے کوئی اکتاتا نہیں، اور جتنا پڑھا جاتا ہے اس میں اتنی خوبصورتی آتی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کو سنانا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو حفظ کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔